السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آئے ہیں، یہ ویڈیو ہے مولانا عبدالواحد قریشی غالباً۔ اور ناظرین، حیرانگی والی تو بات یہ ہے کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی کہ ترک رفع دین کے حوالہ سے، ورنہ ناظرین اگر پوری سیاستہ کا مطالعہ کیا جائے تو کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ رفع دین، ایسی کوئی نماز نہیں نبی پاک کی ہوگی جس کے اندر نبی پاک نے رفع دین نہ کیا ہو۔ تو ایک حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ تو چلیں ناظرین، پہلے ہم مفتی حنیف قریشی کی آپ کو گفتگو سناتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ذاکر نائک کا حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی اسی والا سے ویڈیو دکھایا جائے، پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اچھا آگے چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں پیغمبر کے صحابہ نے رفع الیدین نہیں بتایا، پوری نماز بتاتے تھے، رفع الیدین نہیں بتاتے تھے۔ جنت رفع یدین کرنے اور رفع یدین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے رجسٹری نہیں ہے۔ بھئی رفع یدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث اعظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع یدین کرتے تھے۔ اب میں ان کا مرید ہوں، میں حنفی ہوں، میں رفع یدین نہیں کرتا۔ دیکھتے ہیں کس دوست کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ ہاں، نواز شاہ سے۔ جی نواب شاہ سے کون صاحب؟ محمد ہاشم۔ جی ہاشم صاحب سوال کیجئے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اور رافع دین کرتے تھے، تو ابھی تک یہ رافع دین کا سلسلہ جو جاری ہے، تو مسلک اہل حدیث کی نگاہ میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی تشریح ہے۔ جی یاد ہے بھائی صاحب نے سوال کیا کہ رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں، اینڈ دیر از اے مسکنسیپشن کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفع دین اس لیے کیا جاتا تھا کیونکہ لوگ جب نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے بغل میں بت رکھتے تھے، تو بت کو گرانے کے رفع دین کیا جاتا تھا۔ یہ کدھر بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اگر مان لو یہ بات صحیح بھی ہے کہ لوگ بت پکڑ کے لے کے آتے تھے تو اسی لیے رفع دین کرنا چاہیے، تو ہر فرقے کے لوگ جب نماز پڑھتے شروع میں جب اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہاتھ تو کان تک اٹھاتے ہی ہے، تو جب ہاتھ کان تک اٹھاتے ہیں when they raise the hand تو بت آٹومیٹک گر جاتے، تو پھر سے رفع دین کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ people used to do رفع دین because there were idols in the armpit is totally wrong. It's not mentioned in the hadith. The reason why Muslims should do رفع دین it is because mentioned in the Sahih hadith of Sahih Bukhari in volume number 1 in the book of Salah. The Prophet whenever he offered Salah, when he prayed, he did رفع دین. So based on this Sahih hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do رفع دین۔ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور نواب شاہ سے جرمنی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی اور آپ نے مفتی حنیف قریشی کی اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہے۔ تو پہلے ناظرین آپ کو پتہ ہے صحیح البخاری کے اندر رفع دین کے بارے میں احادیث ملتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو حدیث کا حوالہ یہ دیتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے، وہ تو روایت ہی ضعیف ہے۔ تو اگلی بات کرتے چلیں، لیکن یہاں پہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے اس حدیث کے حوالہ سے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے جو حدیث ہے، تو ان کے حوالہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی کمال کی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہاں پہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عبداللہ بن مسعود ان کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود وہاں پہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں تو ایک مرتبہ ہی ایسے اٹھانے ہیں، نہ کہ بار بار اٹھانے۔ وہاں پہ تکبیر تحریمہ کی بات ہو رہی ہے، یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ بات کی ہے۔ تو ناظرین اگر دیکھا جائے نبی پاک کے صحابی آخری عطا بن ابی رباح تو غالباً 140 ہجری میں یہ دنیا سے گئے ہیں، اور نبی پاک کے بعد غالباً 99 سال زندہ رہے ہیں بعد، تو لیکن انہوں نے بھی رفع دین کے ساتھ بلکہ نماز پڑھتے رہو۔ اور یہ عطا بن ابی رباح غالباً یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاد ہیں۔ تو ناظرین آپ سے یہ سوال ہوتا ہے جو امام ابو حنیفہ کے یعنی کہ ماننے والے ہیں، دیکھیں ناظرین یہاں پہ جتنے بھی امام گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ہر امام نے یہ بات کہی ہے جہاں پہ اللہ کا قرآن اور نبی پاک کا فرمان آ جائے تو ہماری بات کو
دیوار کے ساتھ مار دیں، یعنی ہماری بات کا رد کر دیں۔ تو یہ جو عطا بن ابی رباح ہے یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ تو پھر ناظرین اگر دیکھا جائے، بلکہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ان سے سچا آدمی کوئی ہو نہیں سکتا، استاد رفع دین کر رہے ہیں شاگرد نہیں کر رہے، تو ناظرین آپ کن کی لیں گے، استاد کی لیں گے یا ان کے اسٹوڈنٹ کی لیں گے؟ تو ناظرین اگلی بات یہ بھی کہتے چلیں، نبی پاک کی حدیث ہے سنن ابو داؤد کے اندر، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، بلکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم انہوں نے سردیوں کے موسم کے اندر چادر لی اور چادر سے ہاتھ نکال کر رفع دین کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کر رہے ہیں چادر سے نکال کے؟ انہوں نے کہا تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے اندر، یعنی کہ جب بندہ رکوع جاتا تو رفع دین یا نبی پاک کرتے تھے، اور جب اٹھتے تھے سمیع اللہ تو اب بھی رفع دین کرتے تھے، میں اس لیے ہاتھ سے چادر سے ہاتھ نکال کے رفع دین کر رہا ہوں۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ تو ناظرین دیکھیں جی، اگر اپنی میں کے اندر نبی پاک کی سنت کو چھوڑنا، ٹھیک ہے سنت کو ماننا، ہر سنت کو ماننا چاہیے، اور دوسری نمبر پہ یہ بھی بات کرتا چلوں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہ آپ غنیۃ الطالبین نکالیں، وہ بھی رفع دین کرتے تھے۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجماع نمازی بنا دے، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔